الرحمن الرحیم مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ 2 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں یہ ایشو ڈسکس ہوا کہ جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا گیا، اور جو پاکستان آٹو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آئے اور انہوں نے کمیٹی میں ایک بریفنگ دی کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ٹیکس سٹرکچر کے اندر کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی، لیکن گاڑیوں کی قیمتوں میں پاکستان کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اراکین اسمبلی ہیں ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی تھے اور ٹریری بینچز سے پی ٹی آئی کے بھی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی جو بریفنگ تھی اسٹیک ہولڈرز کی، جو میجر پلیئرز ہیں کار مینوفیکچرر ایسوسیشن کے، ان کی گفتگو کو سن کے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور طے یہ ہوا تھا کہ یسٹرڈے یعنی ایک دن پہلے سیکنڈ میٹنگ، دوسرے دن میٹنگ بلا کر یہ بتایا جائے گا ان کو کہ وہ کیا خاص اسپیسیفک وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، چونکہ ایک جنیرک قسم کی تو اس ٹائم بریفنگ دی گئی تھی جس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ لیکن کل آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پی ڈی ایم کا احتجاج تھا اور 2 بجے میٹنگ رکھی گئی تھی، تو وہ میٹنگ ہو نہیں سکی، اس میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اب میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پاما کے ریپرزنٹیٹیوز نے وہاں پہ بتایا۔ ان کا کہنا یہ تھا جی کہ سب سے پہلے تو جو ایکسچینج ریٹ ڈالر میں آپ کو پتہ ہے اضافہ ہوا ہے، ڈالر روپی پیرٹی، اس ایکسچینج ریٹ کے اندر جو روپی کی ڈپریسیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سپلائی چین کی ڈسرپشن ہے اس کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹریز میں بقول ہونڈا اور ٹویوٹا کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہاں پہ انڈس موٹرز کے، ان کے بقول کہ انہوں نے کوئی لے آف نہیں کیے، تو اس وجہ سے۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ جو ہماری شپمنٹ وہاں سے آتی ہیں بیرون ممالک سے، اس میں جو ہے وہ ڈسرپشن ہوئی اور اس کی قیمتیں بھی بڑھیں، تو اس کی وجہ سے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کمپیریزن کیا انڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جو انڈیا میں اسی برانڈز کی گاڑیاں ہیں، یعنی 1300 سے اوپر جو 1600 سی سی کی گاڑیاں ہیں، یہ ٹویوٹا کی اور ہونڈا کے، انہوں نے کہا جی ان گاڑیوں کی قیمتیں انڈیا میں بھی تقریباً لگ بھگ برابر ہیں، لیکن وہ برانڈز جو وہاں پہ مثلا ماروتی اور وہاں پہ جو لوکل چھوٹی گاڑیاں ہیں، اس میں ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ ان کی پرائسز جو ہے وہ کم ہیں۔ ایک تو یہ ایک انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، چونکہ صرف ان کی بات سن کے ہی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور خاص بات انہوں نے کی جو کہ میں سمجھتا ہوں خاصی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک انسینٹیو پیکیج دیا ہوا جس میں ٹیکس کی ریڈکشن بھی ہے، باقی سہولیات بھی ان کو ہیں۔ یہ جو پاما کی ریپرزنٹیٹیو تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکٹرک کے بجائے جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ان پہ اگر زیادہ انسینٹیو دیے جائیں تو وہ پاکستان میں کم قیمت پہ، یا کم از کم الیکٹرک وہیکل سے کم قیمت پہ زیادہ وائیبل پلان ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہائیبرڈ گاڑیاں الیکٹرک وہیکل سے کس طرح سے جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں طے ہے کہ جب تک اس سیکٹر میں مزید کمپٹیشن نہیں ہوتا اور جاپان اور جاپانی جو کمپنیاں ہیں ان کی منافلی ختم نہیں ہوتی،
تب تک پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت کم از کم نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ قیمت زیادہ وصول کر رہے ہیں اور دوسرا کوالٹی کے اوپر بڑا کمپرومائز ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی گاڑیاں جو کہ 2 سے 3 ملین روپیز کے درمیان ہیں ان کی پرائس، ان میں وہ ایئر بیگ نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں ان کی کوالٹی تو انتہائی بری ہے. اور اس کے جو ٹائرز لگاتے ہیں نئی گاڑی کے ساتھ، وہ لوگ، آپ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب نئی گاڑی لوگ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ٹائر چینج کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک فنامنا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ٹائر اس طرح کے کیوں لگائے جاتے ہیں. یعنی کوالٹی کے اوپر میجر کنسرنز ہیں، اور وہ جو اراکین پارلیمنٹ تھے ان کے بھی کنسرنز ہیں. تو جب تک ابھی آپ کو پتہ ہے 3-4 نئے انٹرنٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، مزید انٹرنٹس کو جو ہے وہ داخل کرنے کی ضرورت ہے، کمپٹیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں کسی کی منوپلی جب تک ہوگی تب تک نہ پرائسز کم ہوں گی نہ کوالٹی انشور ہوگی. اس لیے ہمیں منوپلی کو توڑنے کی ضرورت ہے اور ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اور کسی کا تحفظ نہ ہو، پاکستان میں کنزیومرز کا تحفظ ہو جو کہ اس ٹائم سب سے بڑے وکٹم ہیں. ایک تو وہ پیسے زیادہ دے رہے ہیں اور دوسرا لو کوالٹی کی چیزیں لینے پہ مجبور ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں امپورٹ پہ بھی اجازت دینے کی ضرورت ہے، ایک لبرل جو ہے وہ اجازت دینے کی ضرورت ہے تاکہ گاڑیوں کے اندر کم از کم کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہو. اگر آپ نے پروٹیکشن دینی ہے یہاں پہ تو کم از کم پھر لوکل مینوفیکچررز کے درمیان کم از کم اتنا کمپٹیشن ضرور ہو کہ جس میں کنزیومر ایکسپلائٹ نہ ہو رہا ہو. اس ٹائم تو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، چونکہ ایک طرف پیسے زیادہ لے رہے ہیں، کوالٹی کم ہے، اور تیسری طرف آن منی جو ہے وہ بھی یہ وصول کر رہے ہیں اور ڈیلرز کے ساتھ مل کے یہ وصول کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے ان تمام مسائل کا حل ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، اور یہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے لیے ہی میں سمجھتا ہوں اراکین اسمبلی کو اپنی ریکمنڈیشنز دینی چاہیے اور اس معاملے کو انشور کرنا چاہیے. ایک نئے ویلاگ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.